کہ وہ کتاب جس کو اللہ جل جلالہ نے ہزارہا سال پہلے تلاوت فرمایا اور فرشتوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس کو یہ کلام ملے گی، خوش نصیب ہے وہ زبان جو یہ کلام پڑھے گی، خوش نصیب ہے وہ کان جو اس کلام کو سنیں گے۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ کی کلام ہے، اس کے بارے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ کلام کس کو کہا جاتا ہے۔ کلام اس کو کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے ادا کی جائے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس زبان سے مبرہ ہے، لیکن خود فرمائے کہ یہ میری کلام ہے اور میں اللہ نے سینے سے نکال کر اس امت کو دی ہے، اور یہ کلام اس امت کے سینے میں رہے گی۔ خوش نصیب ہے وہ سینہ جس میں اللہ جل جلالہ کی یہ کلام آئے گی۔ بابرکت کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، توقیر والی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اب دیکھو نا، یہ قرآن کریم جب اس کو اٹھایا جائے تو اتنی چھوٹی سی ایک کتاب ہے جو ایک ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیاوی تعلیم کے لیے جس کو فن کہا گیا، حالانکہ وہ علم دنیا کا علم ہے، وہ فن ہے، اس کو ہم جتنے بھی حاصل کریں گے تو اس سے دنیا کے فن کو حاصل کریں گے، دنیا کمائیں گے۔ اس دنیا کے علم سے ہمارے مرتے وقت کی کوئی آسانی نہیں، اس دنیا کے علم سے ہمارے قبر کے اندر کوئی آسانی نہیں، اس دنیا کے علم سے حشر کے میدان کے لیے ہمارے لیے کوئی آسانی نہیں، اس دنیا کے علم سے پل صراط پہ گزرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی آسانی نہیں۔ وہ دنیا کا علم ہے اور علم فن اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ دنیا کی تعیشات کے لیے ہے، جتنی زیادہ اس کی تعلیم ہوگی اتنا زیادہ دنیا کا علم آئے گا، اتنی زیادہ نوکری لگے گی، اتنا زیادہ پیسہ آئے گا، اور اس پیسے سے جب تک جسم کے اندر سانس ہے تو دنیا کے تعیشات تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، پر قبر کی راحت حاصل نہیں کر سکتے۔ قبر کی راحت اللہ کی کلام سے آئے گی۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر ہم بطور مثال